السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین لا یشہدون الزور وإذا مروا باللغو مروا کراما۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ جناب صدر، حکم صاحبان مستحکم اور سامعین بزم، یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ اس دنیا کے رنگ و بو میں ہمیشہ ہی سے حق و باطل کی کشمکش اور ٹکر رہی ہے، کوئی دور اس سے خالی نہیں۔ کبھی ارتداد کی ہوا چلی، کبھی شیعیت کا طوفان آیا، کبھی صلیبی جنگوں کے تھپیڑے آئے، کبھی تاتاری حملوں نے قصر اسلامی کی بنیادوں کو ہلانا چاہا، کبھی اسود عنسی نے سر ابھارا تو کبھی مسیلمہ کذاب نے، کبھی مرزا قادیانی نے اپنے ناپاک ارادے ظاہر کیے، اور آج موجودہ دور میں شکیل بن حنیف جیسے بدبخت بکواس کر رہے ہیں۔ لیکن حاضرین کرام، یہ امر بھی نصف النہار کی طرح آیا ہے کہ جب بھی باطل سامنے آیا تو حق نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کی ہیں۔ چنانچہ نمرود نے سر اٹھایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، فرعون نے جنم لیا تو موسیٰ علیہ السلام نمودار ہوئے، مسیلمہ کذاب نبوت کا جھوٹا دعویٰ لے کر سامنے آیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کا سر کچلا اور بزبان حال یہ تأثر دیا: اے وقت تو مجھے کھوکھلی دیوار مت سمجھ، اے وقت تو مجھے کھوکھلی دیوار مت سمجھ، صدیوں سے زلزلوں کے مقابل رہا ہوں میں۔ سامعین با تمکین، آج جس ارتداد نے سارے عالم اسلام کو اپنے دائرے میں سمیٹ لیا ہے، یہ وہ ارتداد ہے جو کہ سابقہ تمام ارتدادوں سے پھیلنے میں اور سختی میں بڑھ کر ہے، جس سے کوئی ملک نہیں بچا، کوئی قوم نہیں بچی، کوئی معاشرہ نہیں بچا، بلکہ کوئی خاندان نہیں بچا۔ یہ ارتداد ہے مغرب پرستی کا، جو خرمن اسلام پر کوئی آتش فشاں بن کر ٹوٹا ہے اور برق آسمانی کی طرح گلشن اسلام کو طاق و تاراج کر دینا چاہتا ہے۔ یہ ان یہودیوں کی ایجاد ہے جنہوں نے دین کی بنیادوں کا انکار کیا، غیب کا انکار کیا، وحی کا انکار کیا، آسمانی شریعتوں کا انکار کیا، اور یہاں تک کہ ہندوستان کے نام نگاد رجال کو خرید کر نبوت کا دعویٰ کروایا، خدائی کا دعویٰ کروایا، غلط عقائد کا دعویٰ کروایا۔ اسی پر بس نہیں، بلکہ اہل سنت والجماعت کو چھوڑ کر تمام فرقے اور سوسائٹیاں انہی کی ایجاد ہیں، اور تاریخ کے مطالعے سے یہ بات بھی کھل کر آیا ہو جاتی ہے کہ آج بڑھتی ہوئی بدعات کی فراوانی بھی انہی کی نظریات و عقائد سے ماخوذ ہے۔ میرے غیور دوستو اور اسلام کی ڈوبتی ہوئی نیا کے کھیون ہارو، اسی پر بس نہیں، بلکہ انہوں نے معصوم مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے مختلف آلات غیر شرعی ایجاد کیے، وہ ریڈیو ہو یا ٹی وی، سینما ہو یا میوزک، وی سی آر ہو یا فلمی گانے، قتل و غارت گری ہو یا زنا کاری اور بے پردگی، سود خوری ہو یا جوا اور سٹے بازی، غرض اس طرح کی سبھی فحش کاریوں کو عام فغم کر دیا ہے۔ آج قوم و ملت کا نوجوان گویا اور ایکٹر بننے کے لیے بے چین ہے۔ اسی مغرب پرستی نے ہماری بہنوں کے سروں سے دوپٹہ اور چہرے سے شرم و حیا نوچ لی ہے، اور مسلمانوں کے وہ بچے جو اپنے والدین کو والد اور والدہ کہہ کر پکارتے تھے، آج وہ ممی اور ڈیڈی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ بھائی ہو یا بہن، ماں ہو یا باپ، محرم ہو یا غیر محرم،
سبھی کے لیے آئی لو یو فخریہ طور پر استعمال کیا جاتا ہے، کسی کی کوئی تمیز نہیں، کسی کا کوئی ادب نہیں۔ دور حاضر کے نام نگاد مسلمان اپنی بہو بیٹیوں کو باقاعدہ رقص کی تعلیم دلاتے ہیں اور اپنے بے ضمیر مہمانوں کے سامنے انہیں ڈانس کرنے کا حکم دیتے ہیں اور بڑے فخر سے کہلواتے ہیں کہ آپ کی بیٹی نے کتنی ترقی کر لی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، معاشرہ تباہ ہو رہا ہے تو ہوتا رہے، نسل گمراہ ہوتی ہے تو ہوتی رہے، اللہ اور اس کا رسول خفا و ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے، لیکن سوال کرنے پر جواب بڑے فخر سے ملتا ہے کہ رقص و سرود ہمارا آئیڈیل ہے، جبکہ ہمارا آئیڈیل وہ ہونا چاہیے تھا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حکم کی فرما روائی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل پیغام کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔